بہت چھوٹی مختصر سی صورت، ثواب بہت بڑا ہے اس کا، اگر پڑھنے کی آپ عادت بنائیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک صورت ایسی ہے کہ اگر کوئی بالکل ان پڑھ بھی ہوگا، پڑھا لکھا نہیں ہوگا، اس کو بھی یہ صورت یاد ہوتی ہے، کیونکہ نماز میں یا تو 10 صورتیں یاد ہوں گی، پورا قرآن مقدس یاد ہوگا، اور اگر کسی کو 10 یاد نہیں ہوتی ہیں لیکن سورہ اخلاص کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ اس کو ضرور یاد ہوتی ہے۔ اور اس کے فائدے کتنے بڑے، میں چند فائدے آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے تو قرآن مقدس کا کوئی بھی صورت پڑھ لو، کوئی بھی پارہ پڑھ لو، آپ کوئی سا رکوع پڑھ لو، کوئی سا بھی حرف پڑھ لو، ہر حرف کے بدلے اللہ رب العزت بہت ساری نیکی عطا فرماتا ہے اور آپ کے بگڑے کاموں کو بناتا ہے۔ لیکن سورہ اخلاص کے میں آج چند فائدے آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر جنہیں سورہ یاسین یاد نہیں ہے، سورہ ملک، سورہ واقعہ یاد نہیں ہے، قرآن مقدس یاد نہیں ہے، سورہ اخلاص تو یاد ہے، تو سورہ اخلاص کی میں آپ کو فضیلت بتاتا ہوں کہ آپ کو پڑھنا کیسے ہے اور کیا اس کے فائدے ہوں گے آپ کو۔ تو سورہ اخلاص سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سے محبت ہوگی۔ اس سے بڑا فائدہ اور کیا چاہیے آپ کو، کہ جو اس کو پڑھنے کی عادت بنائے گا، آپ 3 مرتبہ پڑھو، 11 مرتبہ پڑھو، 21 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، جتنا آپ سے بن سکے دن میں پڑھو، اللہ رب العزت سے آپ کو محبت ہوگی، رب آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اس سے بڑا صلہ انسان کو اور کیا ملے گا کہ اس کا رب اس سے محبت کرے یا وہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے لگے، تو اس سے بڑا صلہ اور کیا چاہیے، کیونکہ سب سے مین محبت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، باقی تو سنیے میں سب دکھاوا ہے۔ تو اس لیے اس کو ضرور پڑھا کریں ہم۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ جنت میں محل، جو اس کی پڑھنے کی عادت بناتا ہے، اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کا روزمرہ ورد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے صلہ یہ عطا فرمائے گا کہ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا، اس کے نام سے جنت کے اندر محل بنا دیا جائے گا۔ تو اس کا یہ فائدہ ہے، اس لیے بھی پڑھا کریں۔ اور سورہ اخلاص کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ، کیونکہ یہ تو حضور کی حدیث ہے، کس نے اگر ایک مرتبہ بھی سورہ اخلاص اگر پڑھ لی، اللہ رب العزت 10 پاروں کا ثواب، جس نے 2 مرتبہ پڑھ لی 20 پاروں کا ثواب، جس نے 3 مرتبہ پڑھ لی اللہ رب العزت پورے قرآن مقدس کو اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو 1 منٹ نہیں لگے گا، آپ 1 منٹ میں 3 مرتبہ پڑھ لو گے، اللہ رب العزت پورے قرآن مقدس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے سورہ اخلاص کو پڑھا کریں۔ یہ چھوٹی صورت ہے لیکن اس سے نامہ اعمال میں بہت بھاری اور وزندار ہو گئی ہے، تو اس لیے اسے ضرور پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اور چوتھے نمبر پر گناہوں سے معافی، اسے پڑھنے کے بعد میں روزمرہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر کے دعا کریں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، آپ کے بگڑے کاموں کو بنا دے گا۔ کیونکہ انسان جب گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے تو وہ ایک نا امید سا ہو جاتا ہے بالکل، کہ میرے گناہ کیسے معاف ہوئیں گے، کہ اللہ رب العزت سے کیسے میں معافی مانگوں۔ تو رب کی بارگاہ کے اندر جاؤ، رب آپ کی توبہ کا انتظار کرتا، آپ جو ہے توبہ کرو گے، توبہ کھلی ہی اس لیے ہے، توبہ کا دروازہ اس لیے کھلا ہوا ہے تاکہ بندے آئیں اس سے معافی طلب کریں، اللہ رب العزت تب بھی معاف فرما دے گا۔ تو سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد میں رب سے معافی مانگو، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی جو ہے وہ ہر مراد کو، آپ کے گناہوں کو سب کو معاف فرمائے گا اور ہر مراد کو آپ کے پورا فرمائے گا۔ اور 5ویں نمبر پر مصیبت سے حفاظت آپ کی، جو آپ مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا داری کے اندر بہت زیادہ پھنس چکے ہیں، یا بہت زیادہ ایسی مصیبتیں آپ کو آ چکی ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو، تو آپ اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو مصیبت سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور 6 نمبر پر اخلاص پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ جب دعا قبول نہ ہوتی ہو اور پریشان ہو جاتے ہوں، آپ کو کوئی کام بگڑ چکے ہیں، بہت زیادہ کاروبار کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے، رزق کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے، دعا کرتے ہیں لیکن کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے گا، تو آپ رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرو، سورہ اخلاص پڑھو 3 مرتبہ، پھر دعا کرنا شروع کرو، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ قبول فرمائے گا۔ اور جو ہے 7ویں نمبر پر شیطان کے شر سے حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ شیطان ہی ہے، رات میں بھی آپ سے گناہ کروا رہا ہے، دن میں کروا رہا ہے، نمازیں چھڑوا رہا ہے، اور اس کے بعد میں اذانوں کی آواز آ رہی ہے تب بھی آپ کے کان پر جو ہے وہ بالکل ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا، گناہوں کے دلدل میں پھنسے پڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ شیطان لگا پڑا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے لیکن آپ اس کی وجہ سے اپنے خالق کو بھول چکے ہیں۔ تو اسے پڑھنے کی روز عادت بنائیں، شیطان کے شر سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی، ان تمام الجھنوں کے اندر جو پڑے ہوئے ہو ان سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ اس کے فضائل ہیں، اس کو ضرور پڑھا کریں، اللہ رب العزت آپ کو اس کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔